اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یرجع ما تولی منها فادبر ولا یدری ما هو آت منها فینتظر سرورها مشوب بالحزن وجلد الرجال فيها الى ضعف والوهن فلا یغرنکم کثرۃ ما یعجبکم فیها. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل. یہ خطبہ نمبر 101 ہے، اس کا درس نمبر 2. علی علیہ السلام دنیا کے متعلق فرما رہے تھے لا یرجع ما تولی منها فادبر. کیوں دنیا سے جدا ہونا چاہیے، دنیا کو ہدف نہیں بنانا چاہیے؟ کیوں دنیا پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، زہد اختیار کرنا چاہیے؟ دنیا کا زہد کیوں اختیار کرنا چاہیے؟ کیونکہ جو چیز اس کی جو چیز ہے، دنیا کی جو چیز ہے، اگر وہ منہ موڑے تو واپس نہیں آتی، وہ واپس نہیں آتی. چاہے وہ جوانی ہو، چاہے وہ قوت ہو، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ لذت ہو، وہ واپس نہیں آتی. وَلَا يَدْرِي مَا هُوَ آتٍ مِّنْهَا فَيَنْتَظِرُ. جب چلی جائے تو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کبھی آئے گی یا نہیں آئے گی، اس کی راہ ہی دیکھتا رہتا ہے انسان. کہ مثال کے طور پہ عزت گئی ہے تو اس کو عزت کو واپس لینے میں بڑا ٹائم لگتا ہے انسان کو. بس اوقات پوری کوشش جاری ہوتی ہے کہ دنیا اس کو اپنے آپ سے جدا کر دیتی. قوت ہے، لذت ہے، پھر کب آئے گی معلوم نہیں. سرورها مشوب بالحزن. اس کی مسرتیں رنج کے ساتھ ہیں، غم کے ساتھ ہیں. جوان مردی کمزوری اور ضعیفیت کی طرف جا رہی. ہر لمحہ مسرت کس کے ساتھ ہے؟ رنج کے ساتھ. رنج کیا؟ مسرت ہمیں مل رہی ہے، لیکن ہم اگر سوچیں تو ہماری زندگی بھی کم ہوتی جا رہی، ہماری قوت بھی کم ہوتی جا رہی. ہماری طاقت، ہماری قوت، ہمارا جسم جو ہمارا ساتھ دیتا تھا، جاذبیت، قوت جاذبہ، قوت دافعہ، وہ جواب دیتی جا رہی. بس ہر مسرت کے ساتھ غم موجود ہے، رنج موجود ہے. ہر جوان مردی کے ساتھ کمزوری اور ضعیفیت موجود ہے. جا رہی ہے جوان مردی کمزوریت اور ضعیفیت کی جانب. فلا یغرنکم کثرۃ ما یعجبکم فیہا. بس اس دنیا میں ہرگز وہ تمہیں چیز دھوکہ نہ دے جو تمہیں زیادہ پسند آئے. چیز تمہیں زیادہ پسند آئے تو وہ تمہیں دھوکہ نہ دے. عزت ہے، سلطنت ہے، لشکر ہے، نوکر ہے، مددگار ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تمہیں دھوکہ نہ دیں. چاہے وہ محل ہے، چاہے وہ اولاد ہے، کوئی چیز تمہیں دھوکہ نہ دے. خاندان ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14، اس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو خداوند عالم سے دور کرتی ہیں. ان میں سے زین للناس حب الشہوات، خواہشات نفسانی کی محبت مزین کی گئی ہے لوگوں کے لیے جو خدا سے دور ہیں. من النساء والبنین، عورتیں، والبنین، عورتوں سے مراد پاک دامن عورتیں نہیں، عورتوں سے مراد وہ فاحشہ عورتیں. آج کل آپ دیکھیں کہ ہر معاملے میں میڈیا میں عورت کو آگے کیا جاتا ہے، عورت کو دکھایا جاتا ہے. جہاں عورت کا کام بھی نہیں ہوتا اس وہاں بھی دکھایا جاتا ہے. والبنین، اولاد، والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومۃ، اور خیل المسومہ نشان زدہ گھوڑے، والانعام، انعام چوپائے، والحرث، اور کھیتیاں. ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. بس خداوند یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے اور خدا کے نزدیک سب سے بہترین سامان ہے، سب سے بہتر چیز ہے، سب سے بہترین پلٹ ہے. ٹھیک. بس علی علیہ السلام فرما رہے ہیں ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے وہ چیز جو تمہیں پسند آئے اس دنیا میں. لقلت ما یصحبکم منہا. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے ساتھ بہت کم وقت ہوگی، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ بہت کم ہوگی. والقلت، اس دنیا میں،
اور بہت زیادہ تمہارے ساتھ جو چیزیں ہوں گی وہ کم ہوں گی. یعنی اس دنیا سے جب تم کوچ کرو گے تو جو تمہارے پاس چیزیں ہوں گی، کفن ہے، حنوت ہے، لکڑی ہے وغیرہ، یہ چیزیں تم لے جاؤ گے اور تم پسند کرو، تم اہداف بناؤ ایسے ایسے جن کو تم نے لے جانا نہیں. لِقِلَّةِ مَا يُصْحِبُكُم مِّنْهَا، تمہارے ساتھ جو چیزیں جائیں گی وہ بہت کم ہیں، بہت ہی کم ہیں. رحم اللہ امرأً تفکر فاعتبر، خدا اس انسان پہ رحم کرے، رحمت نازل کرے جو فکر کرے، عقل سے کام لے. فاعتبر، عقل کے بعد عبرت حاصل کرے، عبرت حاصل کرے. واعتبر فابصر، عبرت کے بعد بابصیرت ہو جائے، بابصیرت ہو جائے. تبھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں محمد یا حشام، اے حشام، من سلط ثلاثن علی ثلاثن، جو شخص تین چیزوں پہ مسلط کرے وہ اپنی فکر کو، اپنی عقل کو تباہ و برباد کر دیتا. سب سے پہلے خواہشات نفسانی کو جو زیادہ کرے تاکہ اپنی فکر اور اپنے عقل کے نور کو وہ تاریک کر دے، خواہشات نفسانی کو غالب کر دے کس پہ؟ اپنی فکر پہ. تو فکر کام کرنا شروع ہو جاتی، فکر کام کرتی ہے تو تاریکی والا کام کرتی. من اظلم نور تفکرہ، جو تاریک کرے اپنی فکر اور اپنی عقل کا نور کو کس کے ذریعے؟ بطول عملہ، زیادہ امیدوں کے ذریعے اول. ومحا طرائف حکمتہ، اور حکمت جہاں سے آتی ہے ان کو نابود کر دے، ان کو نابود کر دے. کیسے؟ بے فضول کلام ہی، فضول کلام سے، بے وجہ کلام سے، بے وجہ کلام سے. پہلا کام طولانی آرزویں، دوسرا کام فضول کلام، بے وجہ کا کلام. بے وجہ کے کلام میں جو ہے انسان کی حکمت کے راستے جو ہیں نابود ہو جاتے ہیں، حکمت جہاں سے آتی ہے وہ بند ہو جاتے ہیں دروازے. دو، تیسرا وَأَطْفَأَ نُورَ عِبْرَتِهِ، اور بجھا دیتا انسان اپنی عبرت کے نور کو. کیسے؟ بشہوات نفسہ، خواہشات نفسانی کے ذریعے. تین چیزیں، اول امیدوں کا طولانی ہونا، دوم فضول کلام، سوم خواہشات نفسانی. اور یہ تین مسلط کس پہ ہو جاتی ہیں؟ تین پہ، نور تفکر، حکمت اور نور عبرت. نور عبرت مسلط ہو جاتی ہے. پھر فرماتے امام فَكَأَنَّمَا أَعَانَ ہوا علی حد میں عقل ہی، گویا اس نے اپنی خواہشات کی مدد کی کہ وہ اپنی عقل کو، اپنی فکر کو نابود کر دے، مدد کی. ومن حدم عقلہ، یعنی ومن حدم عقلہ، جو بھی اپنی عقل کو تباہ و برباد کر دے اس کا دین، اس کی دنیا بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بڑا ضروری ہے خدا اس بندے پہ رحم کرے جو تفکر کرے، عبرت حاصل کرے، عبرت سے بابصیرت. یہ تینوں چیزیں کب ختم ہو جاتی ہیں؟ جب طولانی آرزو ہو، فضول کلام ہو اور خواہشات نفسانی کی پیروی ہو. انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں، تفصیلاً بتاتے ہیں کہ خواہشات نفسانی، نفس کی خواہشات کیا ہونی چاہیے. فَكَأَنَّ ما هو کائن من الدنیا عن قلیل لم یکن، بس گویا جو دنیا دار ہوگا جب دنیا اس کی ختم ہو رہی ہوگی کہے گا یہ تو تھوڑی تھی، یہ تو کچھ تھا ہی نہیں. وَكَأَنَّمَا مَا هُوَ كَائِنٌ مِّنَ الْآخِرَةِ، گویا آخرت ہمیشہ سے ہے. اور اما قلیلاً، تھوڑی سی دنیا تھی، بس آخرت ہی آنے والی، آخرت ہی آنے والی ہے. وَكُلُّ مَعْدُومٍ مُنْقَذ، ہر شمار میں آنے والی چیز ختم ہونے والی، خاتمے تک پہنچنے والی. وَكُلُّ مُتَوَقِّعٍ،
اور ہر جس کی توقع ہے آنے کی وہ قریب ہے، دانن بہت زیادہ قریب ہے. بس یہ فصل تھی علیہ السلام نے یہ فصل ارشاد فرمائی کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، دنیا کے متعلق دوسری فصل اسی خطبے کی، خطبہ نمبر 101 ہے نہج البلاغہ کا. اب فرماتے ہیں علیہ السلام العالم من عرف قدرہ وکفا بالمرء جہلا اللہ یعرف قدرہ. عالم وہ ہے جو اپنی قدر کو پہچانے، عالم وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے کہ کیا مقام ہے انسان کا. وَسَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ، ہم انہیں اس جہاں میں آیات دکھائیں گے. اول ہم نے جاننا کیا ہے؟ ہم نے ان کو اس جہاں میں آیات دکھانی ہے. وَفِي أَنفُسِهِمْ، اور خود ان کے اندر بھی ہم نے آیات دکھانی. یعنی اس انسان پہلے مرحلے میں اس عالم اکبر میں عالم اصغر، اس عالم اکبر میں کیا ہے؟ عالم اصغر. دوسرے مرحلے میں جب انسان کمال تک پہنچے، کامل بن جائے، تو یہی انسان، کیونکہ اصل اس جہاں کی کیا ہے؟ روح، باطن، روح اس کی اصل ہے. فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ الْأَمْرُ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہی انسان جو عالم اصغر ہے عالم اکبر بن جاتا. تبھی علیہ السلام فرمایا تزعم، کیا تو یہ گمان کرتا ہے ان جرم صغیر، کہ تو ایک چھوٹا سا جاندار ہے؟ نہیں، تیرے اندر بڑے عالم پوشیدہ ہیں. بس العالم من عرف قدرہ، عالم وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے. وَقَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا، اور انسان کی جہالت کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہ پہچانے. اور ہم نے کہا حائل کیا چیزیں ہو جاتی ہیں؟ نفس انسان، خواہشات نفسانی. انسان کی جب نظر ہی دنیا پہ ہو، اپنے آپ پہ پڑے ہی نہ، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، وہ اپنے آپ کو کہاں سے پہچانے؟ انسان اپنے آپ پہ نظر کرے، اپنے آپ کو دیکھے. انسان کی پوری کوشش کہاں ہو؟ خود نہ ہو، اپنا نہ ہو، اپنی پہچان نہ ہو، اس کی پہچان ہو جو ہمیشہ رہنی نہیں. ہم نے کہا تھا کہ سفر میں ہے، سفر میں، اور اس سفر والی چیز کو پہچانے، اسی کے لیے کوشش کریں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعامت الانسان، انسان کا ستون العقل، عقل ہے. والعقل منہ الفتنہ، اور عقل انسان کو ہوشیاری دیتی ہے، فتین بناتی، ہوشیار بناتی. والفہم، عقل ہی فہم دیتی ہے. والحفظ، حافظ بنتا ہے انسان. والعلم، عالم بنتا ہے انسان. بالعقل یکمل، انسان کامل ہوتا ہے عقل کے ذریعے، نہ کہ دنیاوی چیزوں کے ذریعے. عقل کے ذریعے کامل ہوتا ہے. وہ دلیل ہو، وہی رہنما ہے. وہ مبصر ہو، وہی اس کی راہ کو روشن کرنے والی ہے. وہ مفتاح امر ہی، اور ہر معاملے کی چابی، ہر معاملے کی چابی ہے. فَإِذَا كَانَ تَعِيدُ عَقْلٍ مِّنَ النُّورِ، جب عقل کی تائید نور سے ہونے لگے، كَانَ عَالِمًا، تو وہ عالم بن جاتا. لیکن جب عقل کی تائید کہاں سے ہونے لگے؟ خواہشات نفسانی سے، تو وہ جاہل بن جاتا. عقل کی تائید کون کرے؟ نور معرفت، نور وحی، نور وحی. آپ جائیں قرآن کریم میں، قرآن کریم میں تفسیر ہم نے شروع کی ہوئی ہے، اور تفسیر تک پہنچے ہیں تقریباً 232 آیات تک، سورہ بقرہ کی 232 آیات. یہاں تک اگر آپ خلاصہ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں تو وہ خلاصہ ہے اخلاق، تزکیہ نفس.
یہ پورا خلاصہ ہے شروع سے لے کے الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ سے لے کے تا اذا طلقتم النساء فبلغن اجلہن فامسکوہن بمعروف او سرحوہن بمعروف ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا واتقوا ربکم ولا تتخذوا آیات اللہ ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ. پورا قرآن کا جو موضوع ہے، قرآن جو کہنا چاہتا ہے وہ ہے تزکیہ نفس. احکام شریعہ پہ عمل کرو، سب پہ عمل کرو، تزکیہ نفس تک پہنچو. یہ ہے تائید. اگر تائید ہو رہی ہے مجھے حکم شرعی سے، نماز سے مجھے جدائی ہو رہی، نماز کے وسیلے سے جدائی ہو رہی، کس سے؟ بدکاری سے، گناہ سے، غلط فکر سے، بالکل ٹھیک، عقل ٹھیک. پھر ہم صحیح سوچ رہے ہیں، پھر ہم صحیح کر رہے ہیں. تبھی علیہ السلام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ تَعِيدُ عَقْلِهِ مِنَ النُّورِ. پس جب تائید نورانی طور پہ، عقل نورانی طور پہ کرے، وہی کو معیار قرار دے کے کرے، تزکیہ نفس کی بنا پہ کرے، کان عالمن حافظن ذاکرن فتنن فہمن. وہ عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، ذاکر بھی ہے، ہوشیار بھی ہے، مکمل سمجھنے والا بھی. فعلم بذالک، وہ جان لیتا ہے. کیا جان لیتا ہے؟ کیف، کیسے وہ آیا ہے، لما، کس لیے وہ آیا ہے، حیثو، کہاں اس نے جانا ہے، کہاں اس نے جانا ہے، وعرف، اور یہ جان لیتا ہے کہ اس کی نصیحت، اس کے لیے خالص کون ہے اور اس پہ تاریکی کی چادریں چڑھانے والا کون ہے، اس کا خالص کون ہے، اس کا دوست کون ہے، اس کا ناصح کون ہے، اور اس کو گشی میں ڈالنے والا، تاریکی میں ڈالنے والا ہے کون. فَإِذَا عَرَفَ ذَلِكَ، جب یہ جان لے انسان کہ ناصح کون ہے، خالص کون ہے اور غیر خالص کون ہے، اخلص الوحدانیت للہ، وہ خالص بن جاتا ہے توحید خدا کا. وہ خالص مخلص بن جاتا ہے، خالص بن جاتا ہے. والاقرار بالطاعۃ، وہ اقرار کرنے آتا ہے اطاعت کا، وہ اقرار کرنے آتا ہے اطاعت کا. فہو العاقل المفکر، وہی عاقل اور مفکر ہے. دیکھیں امام جعفر صادق، عاقل وہی ہے جو خواہشات نفسانی کے اندھیرے سے نہ لے بلکہ وحی کے نور سے لے، جس کی دلیل صحیح ہو، جس کی فہم صحیح ہو. تبھی علیہ السلام فرماتے ہیں ان من ابغض الرجال الی اللہ، سب سے زیادہ متنفر ترین لوگ، سب سے زیادہ خدا کے نزدیک خدا جن سے دشمنی رکھتا ہے، وہ ایسے بندے ہیں جن کو اپنے نفس کے حوالے کر دے خدا بندے والا، اپنے نفس کے حوالے. تبھی تمام ائمہ کی یہ دعا تھی، رسول خدا یہ دعا کیا کرتے تھے، الہی لا تکلنی الی نفسی، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. ایک پلک جھپکنے کی جو گھڑی ہے اس میں بھی خدا بند عالم مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. میں اگر اپنے نفس کے حوالے ہو گیا، نور سے جدا ہو گیا، اور نور کے علاوہ ہے کیا؟ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے علاوہ، نور کے علاوہ باطلی ہے، گمراہی ہی ہے. بس اب سوال جی، اب جی سوال، اصلاح نفس کریں کیوں، کیسے کریں؟ اسی کا ہی جواب دے رہے ہیں جو بھائی نے سوالات کیے ہیں. اصلاح نفس کیوں ضروری ہے؟ اصلاح نفس ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ نفس ابھارتا رہتا ہے گناہ کی طرف. تبھی سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 جناب یوسف نے کیا کہا؟ وما ابرئ نفسی، میں کبھی بھی غافل نہیں بننا چاہتا نفس سے. کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس امیر بنتا ہے گناہ کی طرف لے جانے کا. اگر وہ نفس کس کے بغیر ہو؟ عقل کے بغیر ہو.
وہ عقل جو نور وحی سے نورانی ہوئی ہے، وہ عقل جو نور وحی سے نورانی ہوئی، ٹھیک، اللہ ما رحم ربی، مگر جس پہ میرا پروردگار رحمت کرے۔ بس اصلاح نفس ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ نفس ہمیں ابھارتا ہے کس کی جانب؟ برائی کی طرف۔ بس کسی ٹائم پہ بھی، ایک گھڑی میں بھی معصوم یہ چاہتا ہے کہ میں غافل نہ ہو۔ الہی لا تکلنی الی نفسی، اے خدا مجھے ایک پلک جھپکنے کی مدت میں بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، ٹھیک۔ بس ہماری عمل، ہمارا کوشش کس کے لیے ہو؟ اصلاح کے لیے ہو، اللہ کے لیے، یعنی اصلاح کے لیے۔ اور اصلاح یعنی کیا؟ کس کی اصلاح؟ شاباش، نفس کی اصلاح۔ تبھی قرآن کریم کا ارشاد ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 1، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، ایک دوسرے کی اصلاح کیا کرو، ایک دوسرے کی اصلاح کیا کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین کو وصیت کی، وصیت بہت پیاری ہے، جملے ہیں، اوصیکما، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، جمیع ولدی، اور تمام اپنی اولاد کو، واہلی، اپنے خاندان کو، ومن بلغہ بکتابی، اور جس تک یہ میرا خط پہنچے، میری وصیت جس تک پہنچے، یعنی اپنے شیعوں کو جس تک مجھے پہنچے، میری پہنچے یہ وصیت، بتقوی اللہ، خدا کا تقوی اختیار کرو، اول، ونظم امورکم، اپنے امور کو منظم کر لو، دوم، سوم، وصلاح ذات بینکم، ایک دوسرے کی اصلاح کیا کرو، ایک دوسرے کی اصلاح کیا کرو، ایک دوسرے کو نفسی حوالے سے بلند کیا کرو۔ جو سب سے زیادہ پریشان کن بات ہمیں لگتی ہے وہ یہی ہے کہ دوست وہ ہے جو ہمیں کوتاہیاں بتائیں، مخلص وہ ہے جو ہمیں کمیاں گنوائے، جو ہمیں کوتاہیاں گنوائے کہ ہماری کوتاہیاں کتنی۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے، یقول، وہ فرمایا کرتے تھے مجھ سے، صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، ایک دوسرے کے نفس کی اصلاح کرنا 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی نماز سے بہتر، یعنی اتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ نفس کی انسان اصلاح کرے، نفس کی پہچان کی کہ نفس انسان کا کیسا ہے، اس کی پہچان کرے اور عقل کے مطابق انسان چلے، ٹھیک۔ اب جی، اصلاح نفس میں کتنے اہداف ہونے چاہیے؟ کتنے اہداف ہونے چاہیے؟ ہر ایک کا ہدف الگ الگ ہے نا، ہر ایک کی طاقت الگ الگ ہے نا، کیسے ایک ہونی چاہیے؟ ایک نہیں ہوتی، ایک نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہر ایک کی طاقت الگ الگ ہے، ہر ایک کا دائرہ الگ الگ ہے معاشرے میں، ہر ایک کی وسعت الگ الگ ہے معاشرے میں۔ تو وہ اصلاح نفس کے 3 کام ہیں، 3 اہداف ہیں۔ پہلا دنیاوی ہدف، پہلا دنیاوی ہدف ہے دنیاوی۔ انسان جب آتا ہے اس دنیا میں تو کیا سوچتا ہے؟ میرا کسی کے اوپر حق ہے۔ اگر وہ فلسفہ سمجھتا ہے کہ یہ معاشرہ ہے، اس میں میں معاشرے کا محتاج ہوں اور دوسرے میرے محتاج، ایسے ہے نا، میرا کسی کے اوپر حق ہے اور میں کسی کے اوپر بھی حق رکھتا ہوں، یہ معاشرہ اسی کو کہتے ہیں نا، میرا کسی کے اوپر حق ہے اور میں کسی پر حق رکھتا ہوں۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ میں اپنے فائدے دوسروں کو بھی پہنچاؤں، دنیاوی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے۔ پھر ہر ایک مدد دینے آتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن کے، کوئی انجینئر بن کے، کوئی پائلٹ بن کے، ہر ایک اپنی مدد فراہم کر رہا ہوتا۔
یہ ہر کوئی اپنی مدد فراہم کر رہا ہے. آپ معاشرتی اعتبار سے سوچیں کہ یہ کتنا مہم کام ہے جو انجام پا رہا ہے، وگرنہ معاشرہ پھر وہ آپ خبروں میں سنتے ہیں کہ جی پی آئی والوں نے ہڑتال کر دی تو اتنا نقصان ہوا، لوگ مسافر خجل اور خوار ہوئے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ڈاکٹر بھی اگر جو مسیحا ہے وہی مسیحا کیا بن جائے، ہڑتال ہی کر دے، پھر مسیحا کیوں ہوا؟ چلیں مسیحا ہی کہتے ہیں، پھر بھی اس کے بعد بھی مسیحا ہی کہتے ہیں، تو وہ کتنا نظام یعنی پریشان کن ہو جاتا ہے مریضوں کے حوالے سے. ٹھیک، بس انسان چاہتا ہے کہ معاشرے میں وہ رہے، امن میں وہ رہے، دوسرے کو بھی امن میں رکھنے کی کوشش کرے، شر سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے. یہ انسان اصلاح دنیا کو چاہتا ہے، یہ سب سے پہلا کام. ٹھیک، دوسرا ہدف یہ پہلا ہدف تھا ہدف دنیاوی. ہدف دنیاوی میں جو ہے انسان شر سے پاک امن والا معاشرہ چاہتا ہے، فائدہ لینا چاہتا ہے، فائدہ دینا چاہتا ہے، دونوں. ٹھیک، دوسرا ہدف جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ ہے ہدف اخروی. آخرت کو مد نظر رکھ کے انسان اصلاح کرے، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. سورہ تحریم آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم بس واہلیکم نارا. اپنے آپ کو بھی بچاؤ، صرف یہ ذمہ داری، واہلیکم اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی، نارا وقودھا الناس والحجار، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، پتھر دل انسان ہوں گے جن پہ حق اثر نہیں کرتا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں محمد ان اعظم الناس، سب سے زیادہ عظیم ترین لوگ اس جہاں کے، قدرن منزلت کے اعتبار سے، وہ لوگ ہیں جو صرف اپنے لیے خطرہ محسوس نہیں کرتے بلکہ دوسروں کے لیے بھی خطرہ محسوس کریں. یہ ہے، صرف اپنے لیے سوچنا ہو کہ میں بچ جاؤں بلکہ دوسرا بھی. یہ عظیم ترین منزلت میں لوگ. ان اعظم الناس قدرن، قدر کے لحاظ سے، منزلت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے سب سے زیادہ اعظم لوگ الذی، وہ ہیں لا یری الدنیا لنفسہ خطرہ، جو دنیا کو صرف اپنے لیے خطرہ محسوس نہیں سمجھ کرتے بلکہ دوسروں کے لیے بھی، دوسروں کے نفس کو بچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی قیمت دنیا نہیں جنت ہے. ان کی قیمت دنیا نہیں جنت ہے. فلا تبیعوها بغیرہا، اپنی قیمت جنت کے علاوہ اور کچھ نہ لگانا، قرب خدا کے علاوہ اور کچھ نہ لگانا، صحیح قیمت لگاؤ اپنی. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19. ٹھیک، یہ دوسرا ہدف. سب سے پہلے دنیاوی ہدف، اس کے بعد اخروی ہدف، اور تیسرا ہدف مشترک. ہدف مشترک، دنیا بھی آخرت بھی. تقویٰ دنیا میں بھی اختیار کرنا ہے، کامیابی دنیا میں بھی اختیار کرنی ہے، آخرت میں بھی کامیابی حاصل. قد افلح من، کہاں تزکیہ کہاں اختیار کرے؟ دنیا میں. طہارت کہاں اختیار کرے؟ دنیا میں. یہ طہارت پھر کس صورت میں بدل جائے گی؟ جنت میں. جنات عدن، ہمیشگی والی جنتوں میں تبدیل ہو جائے گی. ہدف مشترک. ہدف مشترک تبھی قرآن کریم نے پہلے کیا کہا؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، سورہ شمس آیت نمبر 10 اور 9. اور اس کا نتیجہ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ وہ رہنے والے. ہدف مشترک
بس اصلاح نفس میں یہ 3 اہداف ہیں. ہر ایک کے ہدف الگ ہے. ہو سکتا ہے کسی کا ہدف صرف دنیا ہو سکتا ہے کسی کا ہدف آخرت ہو سکتا ہے کسی کا ہدف دونوں مشترک. جی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. بس اصلاح نفس ضروری ہے. انسان ایسا نہ ہو کہ اپنے نفس کے حوالے ہو جائے. اس وجہ سے اصلاح ضروری. نفس کی اصلاح ہو جائے تاکہ اس کا نفس بلندیوں تک آ جائے, عقل کے تحت چلے. ٹھیک علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَلَهُ اللَّهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ, خدا اس کو نفس کے حوالے کر دیتا ہے. اگر نفس کے حوالے ہو جائے انسان جائرن عن قصد السبیل, ہٹا رہتا ہے سیدھے راستے سے, سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے. سائرن بغیر دلیل, دلیل کے بغیر چلتا ہے, دلیل کے بغیر چلتا ہے. ان دعی الی حرث الدنیا, وہ نفس پرست انسان اگر اسے دنیا کی طرف بلایا جائے عمل بمعنی غرق ہو جاتا ہے, غرق ہو جاتا اس میں. وَإِن دُعِيَ إِلَىٰ حَرْثِ الْآخِرَةِ, اور اگر اسے آخرت کی کھیتی کی طرف بلایا جائے کسلا, وہ سستی کرتا ہے, سستیاں کرتا ہے. پھر بڑے کام نکل آتے ہیں, بڑی مصروفیات نکل آتی. سنتے جائیں گے کیا کیا بہانے بناتے ہیں لوگ. اگر آپ کبھی کلاس کے لیے بلا دیں, کوئی اخلاقی درس کے لیے بلا دیں, ہمارے تو بڑے کام ہوتے. ہم نے کہا تھا کہ ویلوں کو بہت زیادہ کام ہوتے ہیں. بس ذہن میں رکھیے گا کہ جب انہیں کس کی طرف بلایا جائے وہ بہانہ ڈھونڈتے, وہ سستی کرتے آخرت کے حوالے سے کہ صحیح چیز ان کے کانوں تک پہنچ جائے, پھر عمل کرنا پڑے گا. علیہ السلام اسی کی طرف بلا رہے ہیں, اسی کی طرف بتا رہے ہیں کہ جو دنیا پرست ہوگا وہ ہمیشہ سست رہے گا آخرت کے حوالے سے, ذمہ داری کے حوالے سے. بعض لوگوں سے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کاش میں پورا دن پورا رات سوتا رہوں. حد ہو گئی, یہ کون سی زندگی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہائے اللہ بچے بھی آ گئے میرے, اب بچے مجھے سونے نہیں دیتے. بھائی جتنی زیادہ انسان کی عمر بڑھتی جائے گی ذمہ داریاں بڑھتی جائیں گی. انسان یہ ذہن میں رکھ لیں, ذمہ داریاں بڑھیں اس کی معرفت بڑھتی جائے گی, اس کی قدر بڑھتی جائے گی, اس کی عظمت بڑھتی جائے گی. یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا. جتنی زیادہ اس کی وسعت, وہ خاندان کے بارے میں سوچنے لگے گا, خاندان اسے چلانا ہے, اس سے بڑی معرفت کیا ہو سکتی. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ذمہ داری جو خداوند عالم دیتا ہے صرف ذمہ داری نہیں دیتا, قدر کو بھی بڑھاتا ہے, منزلت کو بھی بڑھاتا ہے. اور خدا کے ہاں جو قرب انسان نے پانا ہے وہ سب سے زیادہ ہے. بس ہم نے قرب حاصل کرنا ہے, ہم نے ان ذمہ داریوں کو لینا ہے, ان ذمہ داریوں کا سامنا کرنا ہے. ہم نے کبھی کوتاہی یہ نہیں کرنی کہ ہم پہلے کیا تھے, بلکہ ہم شکر بجا لائیں کہ خداوند عالم نے ہمیں اس قابل بنایا. یہ قابلیت ہے, یہ قابلیت پہ جب انسان پورا اترے اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی. جب انسان وہاں زندگی گزار دے جہاں انسان نیا تھا, انسان نے وہاں جا کے اپنا مقام بنایا اور مقام بنا کے ابھرا. یہ ایک کمال ہے, یہ کمال ہے. اس جیسا سرور, اس جیسی لذت کہیں نہیں. میں نے بتایا تھا کہ خواجہ نصیر الدین طوسی تنو تنہا تھے بغداد میں, ایک اچھی عالم تھے, پوری رات نہیں سوتے تھے, جلتے ہوئے کوئلوں پہ اپنے پاؤں رکھتے تھے تاکہ نیند نہ آئے. جب کوئی مطلب سمجھ آ جاتا تھا تو صحن میں آ کے, مدرسے کے صحن میں آ کے چیخیں کیا کرتے تھے کہ ہے کوئی میرے جیسا شہزادہ جو میرے جیسے مزے لوٹے. یہ مزے ہیں. ذمہ داری ایک مزہ ہے, ایک ذمہ داری نبھانا انسان وہی نبھاتا ہے جو مقصد پہ پورا اتر رہا ہے, جو اپنی منزلت کو بڑھا رہا ہے. یہ کبھی نہ ذہن میں رکھیے گا کہ سست انسان کبھی بھی کسی منزلت تک پہنچے گا.
تبھی علیہ السلام فرماتے ان دعی الی حرث الآخرہ، اس سے آخرت کی کھیتی کی طرف بلایا جائے کہ عمل کرو، اٹھو، نماز شب پڑھو، نماز پڑھو، کسل سستی کرتا ہے، ہائے اللہ بڑا کیوں ہوا، واجبات کیوں ہوگا، بالغی نہ ہوتا، ایسے ایسے جملے میں نے سنے، بالغی نہ ہوتا۔ شکر بجا لانا چاہیے کہ جہالت کے اندھیروں سے میں نکلا، عالم بنا، معرفت آئی میرے اندر۔ شکر نہیں بجا لاتے لوگ کہتے ہیں میں بڑا کیوں ہوا۔ وہ پھر ایک تعبیر یوز کی جاتی ہے کہ ہوتا ہی رہے گا، وہ تعبیر یوز کی جاتی ہے، وہ ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ مراد اس تعبیر سے میرے خیال سے یہ ہے کہ بڑھا ہے لیکن عقل میں، ہاں وہی اسے میرے خیال سے کہتے کھوتا، ٹھیک۔ وَكَأَنَّ مَا عَمِلَ لَهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، غور سے سنیے گا، دنیا کے لیے اسے کچھ کہا جائے وہ ایسے انجام دیتا ہے جیسے اس پر وہ واجب تھا۔ وَكَأَنَّ مَا وَنَا فِيهِ سَاكِتٌ عَنْهُ، اور اگر آخرت کے لیے اسے کہا جائے وہ کہتا ہے یہ میرے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، یہ مجھ سے ساکت ہے، ہاں جی بوجھ ہے، ساکت ہے مجھ سے۔ ایسے لوگ، کچھ لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ نیند سے نہیں اٹھتے، کہا کہ نیند والے پہ تو نماز واجب نہیں ہوتی، میں اٹھ ہی نہیں پایا، میرے اوپر قضا کیا ہوگی۔ ہاں جی بس وَكَأَنَّ مَا وَنَا فِيهِ، اور جب اسے آخرت کے لیے بلایا جائے وہ چیز جو اس کے لیے بنی تھی، ساکت عنہ، وہ سمجھتا ہے مجھ سے ساکت ہے، اور اس سے بدتری، اس سے بڑی سستی کیا ہو سکتی ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے ہمیں ذمہ دار بنائے، ہماری اولاد کو ذمہ دار بنائے، اور ذمہ دار بنا کے دوسروں کو ذمہ دار بنائیں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔